اچھا، وہ جو رپورٹ تھی وہ اس سے تھوڑی سی مختلف تھی. وہ تھی میڈیکل رپورٹ اور اس پہ انہوں نے ون لائنر لکھ دیا جی ہم جو ہے وہ پریزن رولز کے تحت ان کا میڈیکل چیک اپ اور سارا کر رہے ہیں. لیکن اب یہ لیونگ کنڈیشن پہ مانگی ہے. تو اس پہ لیونگ کنڈیشن مطلب جس سیل میں وہ یہ ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے, ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے یا باقی چیزیں ان کی جو سچویشن ہے. یہ چیف جسٹس سے قاضی فائز عیسیٰ ان کے دور میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی اور وہ آپ کو یاد ہوگا جو تصاویر تھی ان کی سیل کی جہاں پہ ایک ایئر کولر بھی پڑا ہوا ہے اور دیگر چیزیں بھی تھی, ایک بیڈ بھی اور باقی. تو وہ لیونگ کنڈیشن کی یہ رپورٹ ہے. اب یہ آج آرڈر ہوا ہے, کل صبح 9 بجے تک یہ رپورٹ آ جائے گی یا نہیں, یہ بڑا اہم ہے. وگرنہ ویسے تو اڈیالہ جیل کے حکام کوئی خاص کیسز ہوں تو ان میں 10 منٹ میں بھی وہ ویڈیو لنک لگا دیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے کیسز میں 2.5 سال میں نہیں لگا. تو اب سپریم کورٹ نے مانگی ہے یہ رپورٹ, کل اٹارنی جنرل کو بھی بلایا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا. دوسرا جو ملاقاتوں والا معاملہ ہے, اس میں جو لائرز ہیں ان کی ملاقات, یہ بڑا کلیئر لا ہے, قانون ہے کہ کسی بھی قیدی کو بنیادی حق ہے اس کا, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکتا ہے اور اس کو پرائیویسی میں اس سے گفتگو کر سکتا ہے, اس سے انسٹرکشن اس کو دے سکتا ہے, اس کو گائیڈ لائن دے سکتا ہے کہ اس جو قیدی کہہ سکتا ہے کہ میرا کیس وکیل کس طرح لڑے, وکیل اپنی رائے اس کو دے سکتا ہے, اس کی پرائیویسی بھی ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ملاقات کا حق بھی ملنا چاہیے. تو یہ بنیادی نقطہ آج سردار لطیف کھوسہ بھی تھے, بیرسٹر سلمان صفدر اور باقی سلمان اکرم راجہ وغیرہ بھی لوگ تھے, تو انہوں نے رکھا. تو کل اسی بات پہ یہ طے ہونا ہے کہ یہ ملاقات ہوگی یا نہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ یہ جو کیس, کچھ کیسز تو انہوں نے 15 دن کے لیے ایڈجرن کر دی, جن میں سائفر کیس بھی اب کھلے گا. اگلے 15 دنوں میں 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا بننے جا رہا ہے, جس میں سائفر کیس ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ میں کھلنے جا رہا ہے. ایک تو یہ بھی خبر ہے اس میں, لیکن باقی کیسز جو ہے وہ میرے خیال میں وہ اتنے ایکٹیو کیسز نہیں ہیں. لیکن کل جو 3 کیسز لگے ہوئے ہیں ان میں چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ یہ غیر مؤثر ہو چکے ہیں. تو لطیف کھوسہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غیر مؤثر نہیں ہے, ہم نے ملنا ہے عمران خان صاحب سے, ان سے ہدایات لینی ہے. اب اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یہ آ سکتا ہے کہ کل اٹارنی جنرل بھی آ کر کہے کہ یہ تو غیر مؤثر ہیں اور بینچ بھی کہے غیر مؤثر ہیں, تو پھر اگر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کیس چلانے کی ضرورت نہیں, ہم نمٹا دیتے ہیں, تو پھر ملاقات والا معاملہ پھر رہ جائے گا. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ بھی ہے اس ملاقات والے معاملے میں. لیکن پی ٹی آئی کے وکلا جو ہے وہ ہوپفل ہے. سلمان صفدر جو ہے وہ اس لیے وہ باہر آ کے انہوں نے ٹاک بھی, اندر بھی انہوں نے بات کی بینچ کے سامنے بھی, وہ کہتے ہیں کہ وہ نان پولیٹیکل ہیں, وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, پروفیشنلی ان کو ہائر کیا گیا ہے, وہ صرف پروفیشنلی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر بات کرتا تو ہو سکتا ہے مجھے زیادہ ترجیحاً جو ہے ملاقات کی اجازت دی جاتی. اگر جب کھوسہ صاحب اور دیگر وکلا کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ساتھ ساتھ جو ہے پالیٹیشینز بھی ہیں, ان کے پارٹی کے لیڈر بھی ہیں, تو اس لیے ان کی ملاقات میں ہرڈل بھی آ سکتی ہے. امیدیں تو بند نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. پاکستان ہے ہمارا, تو اول و آخر ہم نے اس کے سپورٹ ہی کرنا ہے, پاکستانی ٹیم کو سپورٹ کرنا ہے. اس سارے سینیریو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی سی بی نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے, چیئرمین نے بڑا اچھا کھیلا ہے. بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ بنگلہ دیش کو غیر جانبدارانہ طریقے سے باہر کیا گیا, پاکستان کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرے گا. پھر اب جو ہے وہ سری لنکن صدر کی طرف سے ٹیلی فون کال آنا, پھر بنگلہ دیش کا خاص طور پر اس حوالے سے یہ کہنا کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہ کہنا کہ آپ میچ کھیلیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے. اور آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں انتخابات بھی ہونے والے ہیں 12 تاریخ, 2-3 دنوں میں 12 تاریخ کو. تو اور ایک ماضی ہے بنگلہ دیش, مطلب پاکستان سے 1971 میں یہ ٹوٹا, اور اس کے بعد سے لے کر پچھلے 2 دہائیوں میں تقریباً جو حسینہ واجد کی حکومت تھی وہاں پہ وہ اینٹی پاکستان جو ہے وہ اگلتی رہی. اس طرح پاکستان مخالف بھارت جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس تھا بھارت کا وہاں پہ بنگلہ دیش میں. تو یہ ایک اچھا معاملہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک بڑے اچھے تعلقات بھی ہو رہے ہیں. تو جو پاک بھارت کرکٹ میچ ہے 15 فروری کو, امیدیں تو لگانی ہوں گی, لیکن
میرا یہ خیال ہے کہ جو ٹیم ہے اس کو وہ لڑے، اچھا کھیلے. ہار جیت تو وہ کیا کہتے ہیں، جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو ہار جیت تو اس کا حصہ ہوتا ہے. تو ہمیشہ سے ہم پچھلے ایشیا کپ میں بھی اس طرح کی صورتحال تھی کہ بہت امیدیں باندھی پاکستانیوں نے، اور وہ میچ آپ کو پتہ ہے مئی کی پاک بھارت جنگ پاکستان جو جیتا تھا، اور پاکستان نے اچھا بھلا جو وہ بھارت کو سبق سکھایا تھا، تو اس کے بعد پہلا میچ تھا، تو اس سے بڑی امیدیں بھی ہم نے باندھی تھی، لیکن وہ نتائج نہیں آئے. اب کی بار ٹیم کو یہ ذہن میں رکھ کر کھیلنا چاہیے اور لڑنا چاہیے. باقی لڑ کے ہاریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اگر بالکل آپ ون سائیڈڈ آ رہیں گے، پہلے بات تو جیتنا چاہیے.